السلام علیکم۔ آخری لوگ 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانی سنی۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لاٹین یعنی بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھروں سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھروں کا پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دے کے نہائے، گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوسی کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی، لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں دکھائی۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائے اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ آخری لوگ ہیں جو گاؤں کے ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے۔ وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کے ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینا ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کا اعزاز سمجھا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کے اصل مٹاس دیکھی، جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے کر جا کر کھلی فضا زمین میں سوئے۔ دن کو اکثر گاؤں والوں گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے، مگر وہ آخری ہم تھے۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب صحن میں سوتے تھے، گرم مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا فن کا بھی ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کسی کے منجی نہ ہونا تھا۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، ڈیٹ بن کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے۔ وہ آدھی رات کو کبھی بارش کو جو آتی تھی، پھر اگلے دن بھی منجے گیلے ہی رہتی تھی۔ وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئی، منجیاں بھی ٹوٹ گئے، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھ لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑھ لکھ گیا تو بے مروت مفادات اور خود غرضی میں کھو گیا۔ کیا زبردست پڑھا لکھا، مگر دراصل بے حس وقت آ گیا۔ والسلام۔